ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ہر طرح کی اوپینینز اس میں آئیں، اس پہ پبلک فگرز نے بھی وے ان کیا۔ I believe کہ ہر وہ شخص چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ایون مسلمان ہو، وہ مسلمان نہیں رہے گا جو کسی بھی ایک نبی کو نبی ماننا چھوڑے، بس وہ گستاخ ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کو نہ ماننا ان اٹ سیلف سب سے بڑی گستاخی ہے، باقی تمام گستاخیوں سے باہر۔ میرے ویڈیوز اور باقی دوسرے کنٹینٹ کریٹر حضرات کے ویڈیوز کے نیچے کانٹینٹس میں بھی یہ باتیں بار بار سامنے آئیں کہ جب وہ نبی ہی نہیں مان رہے تو پھر گستاخی ہی کر رہے ہیں نا۔ جی السلام علیکم ایوری میں نے بڑی کوشش کی کیسر احمد راجہ صاحب کے سٹائل میں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے کی، ان کو آئی تھنک یہ سٹائل انہی کو سوٹ کرتا ہے زیادہ بہتر۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کیسر صاحب نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس طریقے سے اپنی ویڈیو کے اندر یہ سوال انہوں نے کچھ لوگوں کو بلا کے اور یہ اعتراض کھڑا کیا تھا میری ویڈیو کے اوپر۔ تو اسی سلسلے میں نے بھی پھر کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا اور ان سے ان کے رسپانسز اس سوال کے اوپر، اس چیز کے اوپر، کلیریفیکیشن کے اوپر میں نے لیے، اور وہ کچھ جوابات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اگر کوئی شخص منکر ہے تو کیا یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہے یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی ہے، یا جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا منکر ہے کیا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے؟ ہماری تحقیق کے مطابق آقا علیہ الصلاۃ والسلام یا کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ صریحاً کفر ہے، لیکن اس کو گستاخی نہیں کہا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کفر بھی ہے اور گستاخی بھی، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ لیکن کون شخص منکر ہے اور کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس بنیاد پر کہ کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صحیح طرح سے پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر گستاخ رسول ہو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہود و نصارہ یا دیگر جو مذاہب باطلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ تمام لوگ کافر کہلائیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ گستاخان رسول بھی ہوں۔ سمپل تو سوال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی سب سے بڑی شان جو ان کی ہے وہ ان کا رسول اللہ ہونا ہی ہے، تو ان کے رسول ہونے کا انکار کرنا کس طریقے سے گستاخی نہیں ہوتی، یہ بات تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اگین گستاخی اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ ایک تو ہوتا ہے آپ ڈیمیل کرتے ہیں اگلے کو، ڈیمیل کرنے کے سینس میں نہیں، ویسے ہے کہ اگر ان کی شان جو سب سے بڑی شان ہے اسی کا بھی انکار کر دیا جائے تو وہ گستاخی کی کیٹیگری میں کیسے نہیں آتا؟ گستاخی بالکل اور چیز ہے، اور کسی واقعے، کسی حقیقت، کسی علم کا اقرار و انکار ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی گستاخی کا تعلق آداب سے ہے۔ میں کسی شخص سے اختلاف رکھتا ہوں، میں ان کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن کیا مجھے ان کے ساتھ گستاخانہ طریقے سے پیش آنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق آداب سے ہے۔ یعنی ہم اختلاف کے باوجود جب دوسروں سے بات کریں گے تو اگر عمر کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، مرتبے کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، شخصیت کا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھیں گے، ہم کس لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، کس طرح ذکر کرتے ہیں، اختلاف کے اظہار کا کیا اسلوب اپناتے ہیں، گستاخی، اہانت اس پہلو سے دیکھی جاتی ہے۔ حقائق کا اقرار و انکار علم کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر صاحب اس میں ایک چیز کی وضاحت فرما دیں کہ کوئی شخص اس پر اگر گفتگو کرے کہ ان کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ ہی غلط تھا، گویا وہ حقیقت میں ان کا وہ دعویٰ درست ہی دعویٰ نہیں تھا، اور اس میں بالکل ایک ناگزیر پھر لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا دعویٰ کر رہے تھے کہ جو حقیقت میں ان میں نہیں پائی جاتی، تو نتیجے کے اعتبار سے وہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص یہ تاثر رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی کیا وہ کوئی گستاخی کے زمرے میں بات نہیں آتی؟ دیکھیے، وہ ایک دعوے کو نہیں مان رہا، دعوے کو جب ہم نہیں مانتے تو اس میں بھی شائستہ طریقے دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ شخصیت تھے، یعنی فلاں اور فلاں، لیکن ان کو کوئی غلطی لگ گئی، وہ اپنی بات کو ٹھیک سمجھ نہیں سکے، کسی ذہنی کیفیت میں انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ یہ طریقے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کے۔ میں نے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو ایک بڑا اختلاف ہے اس میں بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ اگر اس کو بیان کرنے کا اسلوب تبدیل کر لیا جائے تو نفرت ختم ہو جائے گی، اختلاف باقی رہے گا۔ تو یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تو میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر مجھے اس چیز کی میرے لیے رہنمائی کی اور مجھے اس چیز کو کلیریفائی کیا۔ اب بات یہ ہے کہ
مجھے الٹیمیٹلی اب میرا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے وہ میں دینے سے پہلے یہ بولنا چاہوں گا کہ یار میری کنڈیشننگ اصل میں ہمارے معاشرے میں ہماری کنڈیشننگ تو اس طرح کی ہے کہ میں اپنی غلطی تو مان نہیں سکتا. تو اب غلطی نہیں ماننے کے لیے میرے پاس آپشن ہے کہ میں یا تو کیسر صاحب کی کوئی ایسی بات نکالوں اور الٹا ان کے اوپر اب میں کوئی اس ویڈیو کے اندر الزام رکھنا چاہتا ہوں. اور نہیں میں کیسر احمد راجہ صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ میری غلطی کو ہائی لائٹ کیا اور مجھے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا موقع دیا. اور اس میں جو گستاخی اور کفر کا فرق ہے، ان دونوں چیزوں کے بیچ کا جو فرق ہے، اس کو مجھے لرن کرنے کا موقع ملا ان تمام صاحبان سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد. لیکن اب کچھ باتیں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے میں نے اگری کر لی ہے اس چیز کو اپنے معاشرے کی کنڈیشننگ کے اگینسٹ جا کے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. 2-3 چیزیں میں ذرا رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد، اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد. پہلی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو جتنے بھی جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں یا دوسرے اہل کتاب ہیں یا دوسرے مذاہب سے جن لوگوں کا تعلق ہے، اس میں میں اگین اس کے اندر میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال کے ساتھ مجھے یہ بات سمجھائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انسان جانتا نہیں ہے تو وہ ان کو مانتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو جانتا نہیں. تو یہ گستاخی میں نہیں آتی کہ، اور جو ہمیں بیسکلی قرآن نے جس طریقے سے ہمیں چیز سکھائی ہے، یہ حسن ظن ہمیں قرآن نے دیا ہے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے کہ آپ یہ ازیوم کریں. اگین میں اور آپ بڑی اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ہمارے دین کو، اسلام کو بہت سارے لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کے بعد انکار کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے دین میں، کیونکہ قرآن ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، چیزوں کو سوچنے کا طریقہ دیتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو کس طریقے سے سوچ کے چلانا ہے، کس طرح ایک جسٹس کے ساتھ، ایک فیئرنیس کے ساتھ. تو ہمیں قرآن اس چیز کی ڈائریکشن دیتا ہے، اس چیز کو سوچنے کی، کہ یہ حسن ظن دیتا ہے ہمیں کہ کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. تو جو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ گستاخ نہیں، وہ کافر کی کیٹیگری میں جائے گا. اور لیکن جو جانتا ہے اور وہ پھر نہیں مانتا، اور اگین پھر یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ ہم ان کو کفر کی کیٹیگری میں، کافروں کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، انکار کرنے والوں کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. تو جو جانتا ہے اور وہ نہیں مانتا، وہ گستاخی کی کیٹیگری میں آئے گا. اور وہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ ایک تو وہ آئے گا، اور دوسرا کہ جو ایکٹیولی ڈیمین کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے گا، تو وہ گستاخ کی کیٹیگری میں آئے گا. جو ان کی نبوت کا انکار کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کفر، انکار کرنے والے کی کیٹیگری میں آئے گا. تو یہ بڑی ایک کلیئر ڈسٹنکشن ہے بیچ میں. یہ تو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ جو مجھے اب تمام بڑے بڑے لوگوں سے بات کر کے مجھے سمجھ آئی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک، اب جو دوسری چیز ہے، میں یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کانٹیکسٹ میں یہ بات اب سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جی یہ گستاخی نہیں، یہ کفر کی بات ہے. تو اگر وہ یہ جملہ بولتے کہ ہمارے دین میں اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے کہ جو کفر کرنے والے لوگ بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی شادیاں کرنے کی اجازت ہے، انہوں نے کفر کی جگہ گستاخی کا ورڈ یوز کیا. اس کے اندر بھی 2 باتیں پہلے رکھ دوں. گستاخی 2 کیٹیگریز کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے عقیدے کی گستاخی، اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم عام الفاظ میں گستاخی کہتے ہیں کہ کوئی شان میں گستاخی کرنے والی. تو یہ 2 کیٹیگریز کی پہلی بات تو گستاخی ہوتی ہے، اور میرا اشارہ یہ عقیدے کی گستاخی کی طرف تھا، لیکن میں اس سے ریٹریکٹ کر چکا ہوں. اس کو کفر کہا جاتا ہے، اس کو گستاخی نہیں کہا جاتا. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ جو ہے یہ انہی مطلب جو آپ کی بیسکلی لوئسٹ 4-5 کیٹیگریز ہیں، جس میں آپ کے مشرک آ جاتے ہیں، آپ کے کافر آ جاتے ہیں، آپ کے گستاخ آ جاتے ہیں، آپ کے یہ باٹم کی 4-5 لوئسٹ کیٹیگریز ہی ہیں نا. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے اندر انہوں نے کافر کی جگہ گستاخ کا الفاظ استعمال کر لیے، کیا انہی لوئسٹ 4-5 جو
ہمارے دین کے پیراڈائم کے اندر جو لوسٹ 4-5 کیٹیگریز ہیں اس میں سے ہی کسی ایک کا استعمال کیا. اس کو آپ ایسا کرتے، میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، کافر بول دینا چاہیے تھا، گستاخ نہیں بولنا چاہیے تھا. اگین وہ انہوں نے استعمال گستاخ عقیدے کی گستاخی کے حساب سے کیا تھا گستاخ کے الفاظ. لیکن چلے میں پھر بھی بولتا ہوں کہ بھائی چلے پھر بھی آپ کو کافروں کا ورڈ یوز کرنا چاہیے تھا. تو سوال میرا یہ ہے، اور میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تو انہی لوئسٹ 4-5 کیٹیگریز میں سے ہی ایک ٹرم کو ہے نا استعمال، تو اس کے اوپر 295C لگا دینا. مطلب ایک آپ چور ہے اور ایک ڈاکو ہے، آپ ڈاکو کو غلطی سے چور بول دو، چور کو غلطی سے ڈاکو بول دو، اس کے اوپر آپ ہی چور بن جاؤ. یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کس طرح کی منطق ہے کہ بھائی کیونکہ آپ نے ایک چور کو ڈاکو بول دیا جو کہ آپ کو چور بولنا چاہیے تھا، اس لیے اب آپ ہی چور ہو گئے بیسیکلی. کیونکہ آپ نے کافروں کو گستاخ بول دیا تو اب آپ ہی گستاخ ہو گئے. اچھا، اب اس کے اوپر لوگ یہ بولیں گے نہیں بھائی اس بات کے اوپر گستاخی نہیں لگائی تھی، اس بات پہ لگائی تھی کہ انہوں نے یہ الفاظ جو ہے وہ ایک جملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ استعمال کیا ہے، اس کے اوپر گستاخی لگائی. اچھا، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اور یہ اگین مجھے نہیں پتا کہ اس کو انجینئر صاحب انڈورس کریں گے کہ نہیں کریں گے. میں صرف ویسے بھی یہ بات سامنے اپنی سوچ سے رکھنا چاہتا ہوں کہ دجال کا مطلب دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکے دینے والا، کوئی ایک عام، یعنی کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں عام طور پہ دجال کو وہ ایک آنکھ والا جو دجال آنا ہے اس کو ریفر کیا جاتا ہے. لیکن جو اس کا ڈکشنری کا مطلب ہے وہ غلط بات کرنے والے کو بھی دجال ہی کہا جاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح سے اگین میں بالکل مانتا ہوں کہ الفاظ کا بہتر استعمال یہاں پہ شاید کیا جا سکتا تھا. اگین اس کو کافر کہا جا سکتا تھا کہ کافروں کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، یہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا الفاظ. انہوں نے اپنی انٹینسٹی کے حساب سے اگر الفاظ بھی استعمال کیا اس چیز کے اندر تو ڈکشنری کے پرسپیکٹو سے یہ ایک غلط بات کرنے والے کو بھی یہی الفاظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ obviously جتنے بھی کرسچنز ہیں دنیا میں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی نعوذ باللہ تو نہیں مانتے. تو اس کے اندر وہ ڈکشنری کے پرسپیکٹو سے بھی یہ الفاظ اس طریقے سے اگین احتیاط بالکل کرنی چاہیے تھی اور کوئی بہتر الفاظ استعمال کیے جا سکتے. لیکن اگین میرا پھر سے وہی پوائنٹ ہے کہ 295 کیسے آپ نے اسی بندے کو کے اوپر گستاخی کی شک کیسے جسٹیفائی ہوتی ہے؟ آپ احتجاج کر سکتے تھے، آپ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کیمپین سٹارٹ کر سکتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر کر سکتے تھے، فزیکلی کر سکتے تھے. 295C لگا دینا کس طریقے سے ان دونوں چیزوں کے اوپر، جس طرح میں نے بولا کہ بھائی غلطی ہو گئی، لوئسٹ کیٹیگری کے 4-5 جو الفاظ ہیں ان میں سے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کر لیا، کافر کی جگہ گستاخ کا الفاظ استعمال کر لیا، اس کے اوپر وہ بولنے والا کیسے گستاخ ہو گیا. اور دوسری چیز یہی کہ جو ہے وہ اگر ایک جملے کے اندر اگین احتیاط کر لیتے تو بہتر تھا. لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ استعمال کر بھی لیا الفاظ تو اس کے باوجود بھی یہ کس طریقے سے 295 یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت مقدس، ایک بہت بڑا ایک لا ہے جس کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، وہ کیسے آپ ڈائریکٹلی لگا سکتے ہو؟ آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ آپ احتجاج کر سکتے تھے، آپ ایک کیمپین سٹارٹ کرتے ان کے اگینسٹ، ان سے آپ ان کو پریشرائز کرتے کہ بھائی یہ الفاظ آپ آپس میں ہمیں نہیں اچھے لگے، یہ الفاظ آپ نے اس طریقے سے ایک جملے کے اندر آپ نے یہ دونوں الفاظ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اسی جملے کے اندر اس آدمی کا نام لے لیا ہے. اگر آپ اس کو وہ آدمی سمجھ رہے ہیں، میں اس کو لغوی معنی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اگر پھر بھی چلے میں کہتا ہوں تو پھر there are other ways to go about it. My point is کہ یہ ڈائریکٹلی چھریاں نکال لینے والا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اوپر آئی تھنک تھوڑی سی نظر ثانی اگر کی جائے. اگین اس کو ایز اے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 295C کیسے جسٹیفائی ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر. So that's all I had. Again I want to thank you Kaisar Ahmed Raja صاحب for pointing out اور مجھے ایک میں دل سے اس چیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا اس چیز کو کلیریفائی کرنے کا، اس چیز کو سیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.